ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے جی کہ ایگریکلچر میں نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اور ان کو ہمیں فوری طور پہ فارمرز کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ نیو ٹیکنالوجیز ہیں کیا۔ اب یہ جتنی بھی نیو ٹیکنالوجیز یا سو کالڈ نیو ٹیکنالوجیز ہیں وہ کور اپ ٹیکنالوجیز ہیں، جرم کو چھپانے کے لیے وہ ایجاد کی گئی یا بنائی گئی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ ہل یا فارم مشینری، ایسی چیز جو زمین کو ڈسٹرب کرتی ہے، وہ ساری ہمارے جو قدرتی نظام کاشتکاری ہے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے سوائل امینڈمنٹس ہوتی ہیں کہ جی سوائل کو امپروو کرنے کے لیے یہ کیمیکل استعمال کریں یا وہ کیمیکل استعمال کریں۔ کھادیں جتنی ہیں آپ کی، نیوٹرینٹس آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈالیں یا وہ ڈالیں، اور اس کے بعد پیسٹیسائڈ ہیں، ہربیسائڈ ہیں، فنجیسائڈس ہیں، یہ زہریں جتنی بھی ہیں، اور پھر ان کو استعمال کرنے کے لیے اسپرے مشینیں ہیں یا جو بھی جس طریقے سے براڈ کاسٹنگ مشینیں ہیں، یہ ساری یعنی کہ یہ کور اپ ٹیکنالوجیز کا حصہ ہیں۔ بگ ڈیٹا آپ نے کس لیے دینا ہے؟ بگ ڈیٹا اس لیے دینا ہے کہ آپ نے ہر پودے کو دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی، یعنی کہ جب آپ کوئی چیز آرٹیفیشلی لگا رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے ڈرپ پہ لگایا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی پودا جو ہے ایسا تو نہیں ہے جس کا ڈرپر بند ہو گیا ہو، اس کو پانی کی کمی ہو، یا کسی پودے کے اوپر کوئی خاص قسم کی پرابلم آ رہی ہو۔ اب قدرتی نظام کاشتکاری میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جب قدرتی کاشتکاری پہ چلتے ہیں یا پکنک پہ چلتے ہیں تو پھر تو ہر پودا صحت مند ہوگا، آپ کا کسی پودے کو جا کے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے پھر بگ ڈیٹے کے ساتھ پھر بگ ڈیٹے کو کلیکٹ کرنے کے لیے ڈرونز بنائے گئے، اور ڈرونز جو ہے وہ جو انفارمیشن ہے وہ گیدر کرتے ہیں، اور پھر آپ کے GMO سیڈز یعنی کہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم یا سیڈز ہیں، یہ بھی ایک قدرت کے خلاف ایک جنگ کا آغاز ہے، بہت بڑا یہ ڈیمیج کریں گے۔ اور پھر آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو سائٹ اسپیسیفک کہتے ہیں، جو صرف کسی خاص جگہ کی کو خاص پرابلم کو دور کرنے کے لیے یا اس کا سلوشن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جس میں پریشرائز اریگیشن سسٹم ہے، اسپرنکلر ہے یا ڈرپ اریگیشن ہے۔ اسپرنکلر اور ڈرپ اریگیشن کہاں چاہیے آپ کو؟ جہاں پہ زمین لیول ہی نہیں ہو سکتی، اور اب تو اس کے سلوشنز بھی ہم نے دے دی ہیں کہ وہاں پہ بھی اریگیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر ہم پورے طریقے کے ساتھ پکنک کو فالو کریں۔ اس کے بعد گرین ہاؤسز اور ٹنلز ہیں، ظاہر ہے یہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے اور کوئی فصل ہو نہیں سکتی سردی کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کنٹرول کیے بغیر، تو وہاں کی ایک سلوشن ہے۔ لیکن ہمارے جہاں پہ ہر قسم کا موسم ہمیں اویلیبل ہے، اور ہر وقت ہر قسم کا موسم اویلیبل ہے، تو ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی افادیت ہے۔ ٹنلز کا بہت شور چلا، لیکن اب میرا حال میں کسی حد تک یہ ختم ہی ہو گیا سارا سلسلہ، اسی لیے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ جاتی ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن میں آپ نے ٹنل کا خرچہ دیکھیں، اس کو مینٹین کرنے کا خرچہ دیکھیں، اور اس میں پھر زہریں اور کھادیں جتنی اپلائی ہوتی ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی دیکھیں کتنی، ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پہ زہروں کی سپرے کرنی پڑتی ہے، اور جو فصل یا پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ کنٹیمنیٹڈ ہوتی ہے، ٹیسٹ لیس ہوتی ہے، اس کا ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی نیوٹریشن لیول۔ کھیرا اگر آپ کھا کے دیکھیں ٹنل کا، اس میں کوئی انرجی نہیں ہے، صرف سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور یعنی کہ پانی بھی وہ جو زہر آلود ہے، سو اس کا آپ دیکھیے۔ اور اس میں پکنک پروڈکشن ایگریکلچر بلڈز آن ہیئر لوم سیڈز، یعنی کہ ہم دیسی سیڈز کو پروموٹ کر رہے ہیں، دیسی سیڈ جو پرانے ہمارے سیڈز ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان کا میں ہی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ وہی ہماری جو
پیداواری صلاحیت ہے وہ ہمیں برقرار رکھے گا یا اس سے بھی زیادہ دے گا. ہم نے تو ان کو ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا, ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور نہ ہی پکنک کے اصولوں کے تحت ان کو کبھی کاشت کیا تھا. اور اسی طریقے سے ہمیں پرسین پلانٹنگ کی ضرورت ہے, جو بغیر زمین کو ڈسٹرب کیے ہوئے اپنا پلانٹنگ کرتے ہیں ہمارے ساری فصلوں کی. اور پھر ہارویسٹرز ہمیں ماڈیفائڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے بیڈس کے اوپر ہارویسٹر نہ چڑھے اور ہمارے بیڈس کو کمپیکٹ نہ کرے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پوسٹ ہارویسٹ مشینز کہ ہارویسٹنگ کے بعد یہ کیسے ہم نے اپنی فصلوں کو سنبھالنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پکنک میں مشینری کا جو بالکل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. کنونشنل مشینیں جو ہیں ہمارے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہیں, اور ہارویسٹرز ہم استعمال کر سکتے ہیں ماڈیفکیشنز کے بعد کہ ان کا جو ویل بیس ہے وہ اس طرح بنائیں کہ وہ پہیے جو ہیں کھیلی کے اندر چلیں اور ہمارے بیڈس کو کمپیکٹ نہ کریں. تو یہ میں ایکسپلینیشن آپ کو آج دے رہا تھا اس لیے کہ نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں بہت بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور جہاں پہ بھی آپ ایسے ایکسپرٹس کو دیکھتے ہیں جو یا تو ونڈ اسکرین اپنا فارمرز ہیں یا بیک سیٹ ڈرائیور جن کو میں کہتا ہوں وہ ہیں, تو ان کو کیونکہ ان کا گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ بس سنی سنائی بات کو پکڑتے ہیں اور اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا علم جتانے کے لیے دوسرے لوگوں کے اوپر اس کو ایک ٹاک آف دا میٹنگ یا ٹاک آف دا گیدرنگ جو اس کو بنا لیتے ہیں. تو ہمیں ان نئی ٹیکنالوجیز جتنی بھی آپ کریں, یہ ساری کور اپ ٹیکنالوجیز ہیں, یہ اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں اور بنائی گئی ہیں. شکریہ.